بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل قاعدہ آپ سن چکے ہیں، کل من شاق جعل الشارع فیہ للمکلف مخرجا، کہ مشقتوں والے تمام جو اعمال ہے جن میں شارع نے مکلف کے لیے کوئی رخصت مشروع کی ہے، ان اعمال کی رخصتوں سے شریعت کا مقصود یہ ہے کہ اگر چاہے تو ان پر عمل کرے۔ یہ قاعدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اس قاعدے میں گزشتہ کل آپ سن چکے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طلاق کی مثال دی تھی کہ طلاق شریعت کے اعتبار سے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، سارے طریقے ہیں۔ ان طریقوں کو چھوڑ کر آدمی سیدھا یہ کرے، اور اسی طریقے سے تیمم کا مسئلہ ذکر کیا تھا۔ پھر تیسرا مسئلہ ذکر کیا تھا رخصتوں کو باطل ماننے کی نظر مانے، اس پر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز تھی، بڑی پریشانی کا موقع ہے تو ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے من اضطر الی شرب الخمر لازالۃ غصۃ او سد رمق، شریعت مطہرہ نے ان تمام امور کے اندر بندے کو شراب پینے کی اجازت دی، ضرورت سے زیادہ نہ پیے، یہ بھی فرمایا۔ تو نتیجتاً یہ فرمایا تھا کہ یہ تمام شرعی رخصتوں سے مکلف کی مخالفت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یا تو غیر مشروع طریقے پر رخصت پر عمل کر کے شریعت کی مخالفت کرے، مثلا ضرورت سے زیادہ شراب پیے، بغیر تیمم کے نماز پڑھنا، یا پھر مکلف تیسیر کے دروازے اپنے اوپر بند کر دے اور شرعی رخصتوں کو باطل کرنے کے ذریعے شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص رخصتوں کو بالکل چھوڑنے کا التزام کرے، یہ اس طرح کی تمام صورتیں زیر بحث قاعدے کی مخالف ہے، اس بنیاد پر ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے اصل جو قاعدہ ذکر کیا اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ قاعدہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ مشقت والے اعمال کے اندر شارع نے مکلف کو رخصت مشروع کی ہے، ان رخصتوں پر عمل کرنا مکلف کے لیے جائز ہے، لزومی نہیں ہے۔ گویا اگر چاہے تو ان پر عمل کرے، اگر چاہے تو ان پر عمل کرے، پر آگے گفتگو آتی ہے۔ بظاہر یہ جمہور کے مخالف معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جمہور علماء نے یہی فرمایا ہے کہ شریعت نے جہاں رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ خیر، پہلے دلائل سن لیجیے، آگے اس پر بھی گفتگو آ ہی رہی ہے۔ سب سے پہلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، الدلیل الاول ان الشریعۃ قد جاءت بما فیہ تحقیق لمصالح العباد والامور المشروعۃ ابتداء قد تعوق عنها عوائق کالامراض والمشاق، فشرع اللہ من الاحکام ما تنزاہ بها تلك المشاق عن المکلف فیصیر له الامر عادیا ومیسرا، ومن نظر فی التکلیفات الشرعیہ ادرک ذلك بیسر وسہولۃ۔ شریعت کے احکام میں بندوں کی مصالح کی تکمیل ہوتی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ شریعت آئی ہی اس لیے تاکہ بندوں کی مصالح کی تحقیق کرے، اس کا ثبوت ہو، تکمیل ہو اس کی۔ لیکن اصلی احکام شریعت میں کبھی کبھار بعض رکاوٹیں آتی ہے، جیسے بیماریاں ہیں، مشقتیں ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے احکام مشروع فرمائے جن سے مکلف پر سے مشقتیں دور ہو جائے، اور یسر اور آسانی فرمائی، اور حکم شریعت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ احکام شریعہ پر جو شخص بھی غور و فکر کرے گا اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ تمام احکامات میں شریعت مطہرہ نے جہاں رکاوٹیں آئی تو وہاں شریعت کی طرف سے دوسرے احکام مشروع ہوئے۔ لہذا مکلف کے لیے لازمی ہے کہ وہ احکام میں تخفیف اور تیسیر اپنائے، لیکن اپنی خواہش سے نہیں بلکہ شرعی طریقوں کے مطابق کرے۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں آپ سن چکے ہیں، اگر وہ غیر مشروع طریقے پر اس کو طلب کرے گا تو تخفیف پائی ہی نہیں جائے گی، نہ قطعی طور پر، نہ ضمنی طور پر، نہ اس وقت نہ بعد میں، نہ فی الجملہ نہ تفصیلی طور پر۔ لہذا غیر مشروع طریقے پر تخفیف کا تعلق مشقتوں سے بچنے کی کوئی راہ شرعی طور پر نہیں پائے گا۔ یہ دلیل آپ سن ہی چکے ہیں، شریعت مطہرہ نے آسانیاں فرمائی اور ان آسانی کی بنیاد کے اوپر بندے کو یہ کہا کہ احکام میں تخفیف اور تیسیر کی۔ اب اگر وہ احکام کی تخفیف اور تیسیر شرعی طریقے سے طلب کرے گا، تیسیر تو ہے ہی، لیکن شرعی طریقے سے کرے گا تو قصد شارع کے مطابق اس کا یہ قصد ہوگا۔
اور اگر اس کے خلاف کیا بندے نے تو یقینی بات ہے کہ تخفیف نہیں پائی جائے گی. لأنما يطلبه من التخفيف حاصل حالا او معالا. صاحب ذکر کرنا علی القطعی فی الجملة فلو طلب التخفیف فی غیر ما شرع لم يكن التخفیف مقطوعا ولا مظنونا. قطعی نہیں ہوگی اور ظنی بھی نہیں، نہ حالا ولا معالا، لا علی الجملة ولا علی التفصیل. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے مصلحت کے مطابق ہمیں یسر دیا ہے. اب یہ شریعت کی طریقے کے مطابق اس یسر کو تلاش کریں گے تب تو وہ یسر شرعی ہوگا، اور اگر اپنی خواہش سے تلاش کریں گے چاہے دونوں طرف کا یسر ہی یسر طلب کرے وہ بھی صحیح نہیں، اور اسر ہی اسر طلب کرے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. تو شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی مشقتوں کو دور کرنا ہے. دوسری دلیل ان طالب التخفیف من وجهه المشروع يكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه والقصد الى ذلك يمن وبركة فمن طلبه من غير وجهه يكيفه في عدم حصوله مقصوده شوم قصده. ويؤكد الامام الشاطبی هذا المعنى بعدة امثلة. آگے چند مثالیں میں امام شاطبی ذکر کرتے ہیں. دوسری دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ شرعی طریقے پر جب بندہ تخفیف کو طلب کرتا ہے تو اس تخفیف کو حاصل ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ بندہ مشروع طریقے سے تخفیف کو چاہ رہا ہے. گویا شریعت مطہرہ جس چیز کو ذکر کرنا چاہتی ہے، شریعت مطہرہ نے تخفیف دی ہے تو شریعت کی تخفیف ہی پر بندہ عمل کرے. وہ ہم سے زیادہ ہمارے اوپر محسن ہے، ہماری مصلحتوں کا خیال کرنے والا ہے. اس لیے جب اللہ پاک نے ایک مشروع طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ذکر فرمایا تو ہمیں ان کے مطابق ہونا ہے. بندے کا یہ قصد خیر اور برکت کا سبب بنے گا، اس لیے کہ وہ قصد شارع کے مطابق اپنے لیے تخفیف چاہ رہا ہے. اس میں گویا رضا الہی، اطاعت خداوندی یہ شامل حال ہے. اس کے برخلاف غیر مشروع طریقے پر جب بندہ تخفیف چاہے گا تو تخفیف حاصل نہ ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کا یہ قصد شرعی نہیں ہے، غیر مبارک ہے. چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی خلاف قصد کرنے والوں کے سلسلے میں جن حضرات نے جو کچھ چاہا، کچھ روایتوں کی روشنی میں ہمیں ان کو اور مزید واضح فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ صبر کرو. ان کا بیٹا مشرکین کے ہاتھوں میں قیدی تھا. یہ ابن کثیر میں بھی یہ روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. تو اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ کسی طریقے سے ان کا صاحبزادہ وکان ابنہ اسیرا فی ایدی المشرکین فافلت من ایدیہم فاتاہ بغنیمۃ. اللہ پاک نے اس کو رہائی نصیب فرمائی اور وہ جو حربیوں کا مال تھا، مال غنیمت، وہ لے کر آیا. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صاحب دوسری مرتبہ آئے اور اطلاع دینا ہی چاہ رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ آسان فرمائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کا حکم فرمایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں برکت ہوئی کہ صرف بچے ہی واپس نہیں آئے، ان کے صاحبزادہ ہی واپس نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک نے مال غنیمت بھی بھیجا. یہ صحابی آئے حضور کی خدمت میں اطلاع دینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اشارہ فرما دیا کہ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ قید ہے، کیسے صبر کروں میں، رات دن گزرتے ہیں، بچے کے سلسلے میں وہم ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے اس کو کیا سزائیں اور کیا اذیتیں دی جا رہی ہوگی، کھانے پینے کی کیا پریشانیاں ہوگی. ساری پریشانیوں سے باپ خوف زدہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے صبر کی تلقین کی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اس شریعت کے حکم پر. تو یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے یسر ہوتا ہے. عبادت کی ادائیگیوں میں، شریعت کے احکام کے اندر عمل کرنے میں اللہ پاک کی طرف سے راہیں کھلتی ہے. دوسری ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دے دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے چچا نے عصى اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو نادم اور پریشان کر دیا. وَأَتَى الشَّيْطَانُ فَأَنْدَمَهُ، شیطان کی پیروی کی. فَلَمْ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک نے ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں نکالی. آگے مزید اللہ پاک نے فرمایا اچھا آگے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ صاحب نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا
کہ اگر ان کے لیے اور اگر ان کے لیے کوئی آدمی ان کی بیوی کو حلال کر دے، یہ تو 3 طلاق دے کر اپنے عورت کو اپنی نکاح میں سے نکال چکے ہیں، مکمل طور پر طلاق مغلظہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرے آدمی کو شادی کروائیں اور پھر وہ طلاق دے اور پھر چچا کے نکاح میں آ جائے، وہی حلالے کی بات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اور ایک جملہ فرمایا، من یخادع اللہ یخدعہ، جو اللہ پاک کو دھوکہ دینے کی بات کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے، دھوکے والا معاملہ کریں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور اسی طریقے سے دوسرے آیتوں میں فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ پاک بھی یخادعون، تو وہاں علماء مفسرین نے یہی فرمایا کہ دھوکے کا سا معاملہ ہو رہا ہے، حقیقت میں اللہ پاک کی ذات عالی اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتی خدا والی، تو یہ تعبیر کیا کہ سزا دیں گے۔ اس کے معاملے میں ڈیل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ تبوک کے اندر نہیں گئے اور مختلف بہانے انہوں نے کیے، اللہ پاک نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لی اور ان کو معاف کر دیا۔ لیکن 3 صحابہ جو مخلص تھے وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے اللہ پاک کو، بلکہ ان سے غلطی ہو چکی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو دھوکے والا معاملہ کرنے سے بچا لیا ان سے، اور 50 دن کی دنیاوی سزا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ان کی صفت بتلائی، وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا، ان کی پوری توجہ اللہ پاک کی طرف ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ غسانی آ گیا آدمی اور اس نے مجھے خط دیا کہ ہمارے پاس آ جاؤ غسان کے بادشاہ کی طرف، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا افسوس ہوا۔ منافقین ہوتے تو خوش ہوتے، لیکن مخلص صحابی تھے، سمجھ گئے کہ آیا شیطان نے میرے اوپر اتنا حملہ کر دیا کہ اب اللہ کے رسول کے مقابلے میں باغی لوگ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ خدا والا معاملہ وہ کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے بچا لیا۔ خیر، اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے فرمایا ہے اس طریقے سے کیا جائے، 3 طلاق نہ دی جائے۔ شریعت نے رخصت دی تھی، اس رخصت پر انہوں نے اس مشروع طریقے پر اگر عمل کیا ہوتا، 1 دی ہوتی 2 دی ہوتی، تو ان کے لیے پچھتاوے کا وقت نہ آتا، ان کے لیے حلالے کی شکل نہ ہوتی۔ تو یہ یسر شریعت کا جو ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق کرنے پر آدمی کو راحتیں اور آسانیاں ملتی ہے۔ اچھا، تیسرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی جا رہی ہے، 3 آدمی کی جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، فلا یستجاب لہم رجل آتا مالہ سفیہا، ایک وہ آدمی جس نے کسی کم عقل کو اپنا مال دیا اور اب اس کے بعد اس میں گھاٹا ہوا، اب وہ اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کی عورت بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے اور رات دن نئے نئے مسائل گھر میں پیش آتے رہے۔ تیسرا وہ شخص جو قرض کا معاملہ کرے لیکن کسی کو گواہ نہ بنائے، تو یقینی بات ہے کہ گواہ نہیں بنائے گا تو پھر اس کے بعد مسئلہ یہی ہوگا کہ سامنے والا کہہ دے گا کہ گواہ لاؤ، قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ان تینوں معاملات کے اندر ہمیں جن چیزوں سے روکا، اگر ہم اس سے نہیں رکیں گے تو یقیناً اس کے اندر ہمارا نقصان ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا، تخفیف جو فرمائی، تو مشروع طریقے میں ہی تخفیف ہوتی ہے۔ خیر، ان روایتوں سے استدلال کرنے کا یہ بتلانا چاہتے ہیں، خاص کر کے تیسرے کے متعلق امام شافعی ذکر کرتے ہیں، کیلانی صاحب اس کو نقل کرتے ہیں، ان اللہ تعالی لما امر بالاشہاد علی البیع، خرید و فروخت کے سلسلے میں جب اللہ پاک نے گواہ بنانے کا حکم دیا تو اسی خیال سے کہ بیوقوفوں کو مال دینے سے ہمیں روکا ہے۔ جب بیع کے اندر گواہ بنانے کا فرمایا اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ کم عقل لوگوں کو اپنے مال سے روکا جائے، ان کو مال نہ دیا جائے، اور یہ بتلایا کہ حاجت کے وقت طلاق مشروع ہے، اس لیے اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑنے والا اللہ پاک کے نزدیک ناپسندیدہ کاموں کا مرتکب ہوگا، اس کی دعائیں بھی قبول نہ ہونے کی روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ جو کام جس طریقے سے شرعی اعتبار سے کرنا تھا جب وہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ وہ دعا کریں اور ان کی دعا قبول نہ ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو مثالیں ہیں اس پر بھی کیلانی صاحب تھوڑا کلام کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی یہ جو مثالیں ہیں یہ بھی مشقت کی مثالیں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ قاعدہ، یہ جو جس قاعدے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ مذکور
تخفیف کی نوعیت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ افعال ہے جس کو مکلف نے غیر مشروع طریقے پر انجام دے کر شارع کے مقصد کی خلاف ورزی کی. لیکن چونکہ یہ صورتیں غیر مشروع طریقے پر تخفیف طلب کرنے سے تھوڑی کچھ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں پیش کی. خیر لیکن دلیل اپنی جگہ پر صحیح تھی. اچھا، تیسری دلیل اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان طالب المخرج من وجهه طالب لما زمین له الشارع والنجح فيه. مشروع طریقے پر جو بندہ تخفیف کو طلب کرنا چاہتا ہے تو مشروع اور شرعی طریقے سے آسانی کو طلب کرنے والا ایک ایسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جس کے لیے کامیابی کی ضمانت خود شریعت نے دی ہے. وطالب المخرج من غیر وجهه قاصد لتعدی طریق المخرج. اس کے مقابلے کے اندر غیر مشروع طریقے پر جو تخفیف کو چاہے گا، گویا مشروع طریقے سے تعدی کرنے کا وہ قصد کر رہا ہے، تو گویا اپنے مطلوب کی نقیض کا قاصد ہے. اس لیے کہ مطلوب شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے اس نے اپنے اوپر ہی حصول مطلوب کے دروازے بند کر دیے، اور اس طرح اس کو اپنے مطلوب کی نقیض ہی حاصل ہوگی. یعنی غیر مشروع طریقے پر جب وہ تخفیف کا طالب ہے تو در حقیقت وہ تخفیف کا طالب ہی نہیں ہے، اور اس سے نتائج مشروع طریقے سے تخفیف کے چاہنے والے کے جو نتائج شریعت کی طرف سے آتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا، اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے آسانیاں ہوئی. اور 3 طلاق دینے والا شرعی طریقے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے اس کے نتیجے کے اندر اب اس کو اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. حلالہ یہ شرعی طریقے سے ایک چیز ذکر کی ہے، لیکن ہر آدمی تو حلالے کو نہیں چاہتا ہے، غیرت مند بھی ہوتے ہیں. خیر، بتلانا یہ ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل یہ بتلا رہی ہے کہ مشروع طریقے پر تخفیف کا جب چاہنے والا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں شریعت کی چاہت کو چاہ رہا ہے، اور شریعت نے جب ضمانت دے دی ہے تو شریعت یقیناً اس کو وہ امر اسی طرح کروائے گی جس طرح وہ چاہ رہا ہے. اور جو غیر مشروع طریقے پر تخفیف کو چاہے گا، یقینی بات ہے کہ وہ مشروع طریقے سے تعدی کر رہا ہے تو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اپنے مطلوب کی نقیض کو چاہ رہا ہے. مطلوب تو یہ تھا کہ تو اسی طرح کرتا مشروع طریقے سے تو یقیناً تجھے فائدہ ہوتا. یہ جتنی باتیں ذکر کی آگے آیات کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں. وَهَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا الْاِسْتِهْزَاءُ وَالْخِدَاعُ. جن آیتوں کے اندر اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک کے احکام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، استہزاء کا معاملہ کرنا، دھوکے بازی کا معاملہ جیسے منافقین کی عادتیں تھیں، یا عصر حاضر میں بھی کوئی مسلمان شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے سنیچر والے معاملہ جیسے معاملات کریں یہودیوں کی طرح، تو یقینی بات ہے کہ اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ کے ساتھ جب تم مکر کرو، اللہ کے احکام کو اس کے مطابق بجا نہ لاؤ اور اپنی رائے، اپنی عقل اور اپنی فہم کو بڑی سمجھ کر کرو. قارون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور یہ سمجھا کہ اتنا مال میرا کم ہو جائے گا، جبکہ وہ اللہ کا حکم تھا. جب نہیں مانا اور غیر مشروع طریقے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اللہ پاک کی طرف سے پھر معاملہ اس کے ساتھ نتیجتاً وہی ہوا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ. وہ گھر بھی گیا، سارا خزانہ بھی سب چلا گیا، خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس لیے کہ وہ غیر مشروع طریقے سے دنیا کے اندر چین سکون اور راحت حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس میں نہیں ملتی ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. اور اسی طریقے سے فرمایا من أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. تنگ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں، شیطانی قوتوں کے ساتھ رہتے ہیں. ایک اور آیت ذکر فرمایا اللہ یستہزئ بہم. اس میں بھی یہی منافقین نے جو کام انجام دیے وہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، مسلمانوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ اور کفار کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہونا چاہا، بیک وقت منافقت کرنی چاہی. اللہ پاک نے دونوں کی نظروں کے اندر ان کو ذلیل کیا. یہود اور مشرکین بھی ان کو کوئی اتنی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے تھے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. اچھا، ایک اور آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اس میں بھی یہی فرمایا ومن یتعد حدود اللہ. اس آیت نے بھی بتلا دیا کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا کیا ہے. اللہ پاک نے جو احکام جس طریقے سے مشروع فرمائے ہیں اس کے خلاف کرنا یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہوا. قرآن کریم نے طلاق کے مسائل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور وراثت کے مسئلے میں بھی ذکر کیا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. وراثت کی آیت کے ختم پر بھی یہ فرمایا، یعنی وراثت شرعی طریقے سے تقسیم کرو، غیر شرعی طریقے سے وراثت تقسیم کرو گے تو دنیا میں بھی پریشانیاں اور آخرت میں تو ہے ہی.
اسی طریقے سے فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑے گا تو اپنے نفس پر ہی عہد شکنی وہ کرتا ہے. چنانچہ یہی ہوا مشرکین مکہ فتح مکہ سے پہلے جو حدیبیہ کی صلح ہوئی اسی کے سلسلے میں آئے تھے، اور حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے پھر نقض عہد کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ پیش آیا. اگر وہ عہد کا پاس اور لحاظ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن تقدیر الہیہ جو کچھ کام کر رہی تھی انہوں نے خود ہی عہد توڑا. قبیلوں کی لڑائیوں میں دوسرے قبیلے کے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے اوپر انہوں نے بھی زیادتیاں کی. روایتوں میں ہے اکرمہ ابن ابی جہل جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ اور اس قسم کے دوسرے کئی لوگوں نے خود جا کر ان کی مدد کی اپنے حلیف قبیلے کی، جبکہ اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے اوپر انہوں نے ہی دعویٰ بولا. تو یہ اس طرح کی جو چیز پیش آئی عہد شکنی کی. خیر اللہ پاک فرماتے ہیں من نقض فانما ينقص على نفسه، تو یہ ایک آیت کے شان نزول کے مطابق مثال کے ساتھ منطبق ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں زندگی کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ پاک کے عہد کو ہم توڑیں گے اور اپنی طرف سے کریں گے تو اس کا وبال ہم پر ہی آئے گا. یہ تمام آیتیں بتلاتی ہے کہ مشروع طریقے سے شریعت نے جو ہمیں اجازتیں دی ہے ان اجازتوں کو اسی طرح استعمال کرنا ہے. افراط و تفریط دونوں قسم کی چیزیں پسندیدہ نہیں ہے. تو مشروع مصلحت کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنے والا شخص حقیقت میں اس مصلحت کی نقیض کو طلب کرنے والا ہے. یقینی بات ہے فالمتعدی عن طریق المصلحت المشروعۃ سائن فی ضد تلک المصلحۃ. چوتھی دلیل ذکر کی جاتی ہے ان المصالح التي تقوم بها احوال العبد لا يعرفها حق معرفتها الا خالقها وواجبها. یقینی بات ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام اور جو مصلحتیں جو احکام ہمیں دیے ہیں اور ان کی جو مصلحتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے وہ سب کا سب بندے کو سمجھ میں آ جائے تو پھر عالم الغیب والشہادہ نہیں ہوا، ایمان بالغیب نہیں ہوا، ایمان بالمشاہدہ ہوا. اس لیے یہ بھی ایمان لانا ہے کہ میرے خدا نے جو احکام مجھے میرے اوپر نافذ کیے ہیں، جو مجھے عزیمت کے مسائل ہے، جو رخصت کے مسائل ہے، جن عبادتوں کی جو شرطیں ہیں، جو مستحبات واجبات مندوبات ہے، اور جس طریقے سے اس کی ترغیب دی گئی اور ترہیباً جن چیزوں سے روکا گیا اسی کے مطابق میں عبادت ادا کروں گا تو اس سے مسالے حاصل ہوں گے. یہ مصلحت شریعت نے ان شرطوں کے ساتھ رکھی ہے تو ان کے ساتھ ہی ادا ہوگی، چاہے مجھے ان کی حکمتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن اتنا ضرور جاننا ہے کہ خالق اور مالک مشفق خدا جب ہمیں کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، دنیا میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. ایک راستے سے آپ گزر رہے ہیں اور وہاں سامنے سے آگے سے کوئی یہودی آ رہا ہے یا اور کوئی غیر مسلم آ رہا ہے ہندوستان میں جیسے، اور وہ ہمیں یہ کہے کہ دیکھیے اس راستے پر مت جانا، میں تو آ گیا لیکن آگے بہت بڑا سانپ ہے. تو سمجھداری کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس سے رک جاتا ہے. اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کہنے والا کون ہے. چھوٹا بچہ کہے تو بھی مان لیتے ہیں، بڑا آدمی کہے اور ہمارے مذہب کے خلاف دوسرا آدمی ہے وہ بھی اگر کہے تب بھی ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. ایک مسلمان کافر کی بات مان لیتا ہے، ایک غیر مسلم مسلمان کی بات مان لیتا ہے. رات دن دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں اور کوئی غیر مسلم بھی اگر آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ ٹھہر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی. اور اسی طریقے سے ہم بھی جب کسی غیر مسلم کو کہتے ہیں تو وہ مان لیتے ہیں ہماری بات. تو جب دنیا میں ایک انسان دوسرے کسی انسان کی بات کو مان کر اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کے کہے ہوئے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 ماؤں سے زیادہ جس کی شفقت ہے، جس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک چھوٹے سے حصے کی یہ کار فرمائی ہے. یہ دنیا میں آپسی محبتیں، تعلقات، استواریاں، رشتہ داریاں. تو یقینی بات ہے کہ وہ مسالے جن پر بندوں کے معاملات قائم ہیں ان کی صحیح معرفت ان مسالے کو پیدا کرنے والی ذات اسی کو ہے. بندوں کو ان مسالے کا جو کچھ علم ہے بس وہ ظاہری ہے. مسالے کا یہ ظاہری حصہ مخفی حصے سے بہت کم ہے. اسی لیے مخفی حصے کی باتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی. بعد میں امت کی مصلحت شریعہ جاننے والے حضرات کو بھی ان چیزوں کو ذکر کیا، لیکن یہ بھی بندوں کی طرف سے سمجھی ہوئی مصلحتیں ہیں. حقیقی مصلحتیں کیا ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ والذی یخفی علیہ من المصالح اکثر من الذی یظہر له،
فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصل إليها أو يوصل إليها ناقصة لا كاملة. بہت اچھی بات فرمائی. جب ہم ظاہری جو مصلحتیں جانتے ہیں وہ کم ہے اور مخفی مصلحتیں زیادہ ہے تو یقیناً ممکن ہے کہ کوئی بھی مصلحت اس طور پر حاصل کرنا چاہیں جس طور پر یا تو مصلحت حاصل ہو ہی نہیں سکے گی یا ہوگی تو ناقص ہوگی، مکمل نہیں ہوگی. مکمل تبھی ہوتی ہے جب شریعت کے مطابق عمل کرے. اس لیے کہ جس ذات نے اس کو مصلحت بنا کے طور پر اس حکم کو فرمایا ہے وہاں مقصود مصلحت ہے، لیکن وہ مصلحت حاصل ہوتی ہے اس عمل کے ذریعے. اس لیے اس عمل کو بھی کرنا فرض، اور اس کے نتیجے میں جب عمل کریں گے تو خود بخود وہ اس کے نتیجے دیں گے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے احکام کے مطابق ہر حکم کے اندر جو کرنا تھا، جو تقوی اور صبر کا حکم دیا گیا، آپ نے اس کو بجا لیا. تو ساری چیزیں غلط ظاہر ہوتی گئی، آپ کو نقصان دینے والی ظاہر ہوتی گئی، لیکن نتائج میں وہ آپ کے لیے راحت دینے والی ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے خواب آیا، سب سے پہلے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے والد اور خالہ کی محبت آپ کے ساتھ زیادہ تھی. اس محبت نے حسد پیدا کیا، تو اچھی چیز تھی لیکن نتیجہ اس سے حسد کا آیا. اس حسد نے بھائیوں کو آپ کے کنویں میں دلوایا، لیکن یہی کنویں میں دلوانا قافلہ والوں کے پاس جا کر عزیز مصر تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تمام ظاہری جو چیزیں آئی، ظاہر کچھ تھا، اللہ پاک نے مخفی کو کچھ اور ہی بنا دیا. جو سمجھ میں نہیں آیا تھا وہاں فائدہ ہوا. محل میں تھے، خوشگوار زندگی تھی، لیکن زلیخا جیسی وراودت التی ہو فی بیتہا والی مسئلہ آ گیا. اس نے آپ کو گناہ کی طرف آمدہ کرنا چاہا. آپ نے اپنے آپ کو ربی السجن احب الیہ کے ذریعے اللہ پاک سے ہی دعا مانگی، اور اللہ پاک نے اس قید خانے کو ذریعہ بنایا آپ کے لیے ملک مصر تک پہنچانے کا، مصر کے بادشاہ تک پہنچانے کا. خواب کی تعبیر بیان ہوئی. اور یہ خیر، تو یہ لمبی چوڑی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہی حال رات دن روز مرہ تمام چیزوں میں ہے. حتیٰ کہ خود حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ساتھی کو کہہ دیا، جس کو دو آدمیوں نے خواب دیکھا تھا اور ایک کا خواب دوسرا تھا، پرندے نوچ رہے تھے اور ایک اپنے آقا کو شراب پلانے والا، تو وقال للذی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کو اللہ پاک نے نجات دی اور اس کو یہ کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں آیا. چونکہ محبت الہی تھی، اتنی تکلیف برداشت کی، تو اس تکلیف میں بھی ہماری ہی طرف متوجہ ہوتے تو پھر یوسف علیہ السلام ایک لمبی مدت تک جیل میں رہے. اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان لیا کہ جو مشروع طریقہ ہے، اگرچہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے یہ بھی ایک مشروع طریقہ تھا کہ بادشاہ وقت جس کے پاس انصاف ہوتا ہے اس کو بتلایا جائے کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں ہے، لیکن باری تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا اپنے محبوب اور اپنے خاص بندوں سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں بلا دیا. پھر ایک لمبی مدت کے بعد خواب کی تعبیر پوچھنے کے سلسلے میں اس کا جانا ہوا، لیکن اتنی مدت بھول گیا. وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ. خیر، بتلانا یہ ہے کہ یہ مصلحتیں ہمیں بتلاتی ہے. خدا شر برنگیزت تا درے خیر و پنہا باشد، اور اسی کو کتاب اللہ نے خود فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اس لیے شریعت کی یہ مصلحتیں اور یہ حکمتیں بندے نہیں جان سکتے. اللہ پاک نے ہم سے مخفی رکھی ہے. ان کے اندر کیا کارگزاری ہوتی ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ ہی چکے ہیں، مشرکین نے دب کر صلح کروائی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جندل اور ابو بصیر کی شکل میں ایسے اشخاص پیدا کیے جنہوں نے ان کے ناک میں دم لے آئے اور خود اپنی بنائی ہوئی شرطوں کو انہوں نے ہی توڑ دیا، اور یہ کہا کہ جو اسلام لائے گا وہ مکہ سے ہم نکالیں گے نہیں، مدینہ میں ہی رہے گا، اور یہ جو حضرات دریا کنارے پہنچ گئے ہیں ان کو بھی آپ مدینہ منورہ واپس بلا لو. ان کے تجارتی قافلوں کے ناک میں دم لے آئے تھے. تو ایسا ہوتا ہے، ایک چیز آدمی خود ہی اپنے لیے بوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہوگا اور اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. برے کرنے والے، حسد کرنے والے، بغض کرنے والوں کا رات دن دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کوئی کسی کے خلاف چاہتا ہے اور چاہ 15 چاہ درپیش، کنواں کھودنے والا خود ہی کنویں میں گرتا ہے.
خیر اس پر تفصیلی گفتگو اتنی نہیں کرنی ہے، یہاں اتنا بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتوں کا مخفی حصہ زیادہ ہے اور ظاہری حصہ کم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر صاحب بتلا دیا قصے کا ظاہر کیا ہے اور اندرون کیا ہے، اللہ پاک کی کیا کیا حکمتیں کار فرمائے، اور جب آدمی سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوار گری پڑی جا رہی تھی اس کو کیوں بچایا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تختہ کیوں توڑا حضرت خضر نے کشتی کا، اور اسی طریقے سے بچے کو راستے میں کیوں مار ڈالا، یہ سب تکوینی امور ہے۔ اس نے بتلا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تکوینیات جو ہم پر پوشیدہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی پوشیدہ رہی، یہ مخفی مصلحتیں اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس نے جو حکم جس طریقے سے دیا ہے افراط و تفرید کے بغیر ہم اس عمل کو بجا لائیں، لہذا مشروع طریقے پر عمل پیرا ہونا مصلحت اور تخفیف کے مکمل حصول کی راہ پر عمل پیرا ہونا ہے، جب اس کے برخلاف طریقے پر عمل کرنے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دلیلیں ذکر کی تھی جو زیر نظر قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے لائے تھے۔ یہ قاعدہ اور اس کی مثالوں اور دلیلوں سے اس قاعدہ اور احکام شریعت میں حیلہ کرنا اور حیلے سازی کی نیت سے مشروع عمل پر عمل پیرا ہونے کے درمیان ربط واضح ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں غلط قسم کی ہیلوں سے منع فرما رہی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر بتائی کرنا ہوا، نعوذ باللہ، کہ آپ نے اس حکم کی یہ مصلحت رکھی ہے لیکن ہم اس سے یہ مصلحت چاہنا چاہتے ہیں۔ سنیچر کے معاملے میں یہ چاہا، اللہ پاک نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور سب سے خطرناک سزا انسانوں کو بندروں کی شکل دے دی اللہ پاک نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شکلیں تو ان کی بندروں کی تھی لیکن ان کا قلب اور ان کی سوچ و فکر یہ انسانی باقی رکھی تھی، تبھی تو سزا کا پتہ چلے۔ بندر کی طرح اگر ان کو غیر مکلف بنا دے، چنانچہ تفسیر میں علماء لکھتے بھی ہیں کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اللہ جو لوگ سمجھانے گئے تھے ان کو، انہوں نے کہا کیا ہم نے تم کو نہیں سمجھایا؟ دیوار کے کود کر انہوں نے جا کر جب دیکھا کہ ان کا حال یہ بندروں والا ہو چکا ہے تو اس موقع پر انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے تم کو نہیں بتلایا تھا تو یہ سر ہلانے لگے۔ تو شکل بندر کی تھی لیکن سوچ و فکر شعور تھا، تبھی تو سزا ہوئی۔ یہی تو ہم آواگمن کے عقیدے پر کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو یہی پتا نہ ہو کہ میں کوا کیوں بنا ہوں، اگلے جنم میں نے کیا قصور کیا کہ کوا، کتا، سور وغیرہ کی شکل میں آ گیا، تو یہ سزا ہی کیا ہوئی کہ سزا پانے والے کو یہی پتا نہ ہو کہ یہ سزا میں گزار رہا ہوں۔ خیر، یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دلائل ذکر کیے جس سے حیلے کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے کہ شرعی ہیلے تو جائز ہوں گے، غیر شرعی ہیلے جس میں اپنے نفسانی خواہش کا دخل ہوتا ہے یہ جائز نہیں۔ اسی لیے حضرت مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آپ کو حلالے کے متعلق مسئلہ پوچھا تھا تو حضرت نے اس پر ثواب کی بات لکھی۔ اس نے کہا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی میاں بیوی کے درمیان مسئلہ گڑبڑ ہو چکا تھا، 3 طلاق دے چکا تھا، اب اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہ دونوں قریب ہونا چاہتے تھے، اولاد تھی، اور پھر یہ کہ محبت بعد میں ہی ہوتی ہے، کسی چیز کی محبت تب ہوتی ہے جبکہ وہ غائب ہوتی ہے۔ بیوی سے کیا تعلقات تھے، بیوی کو بھی شوہر سے کیا فائدے تھے، دونوں کے ایک دوسرے کے فائدے بعد میں نظر آتے ہیں، جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو اتنی چیزوں کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ اب احساس ہوا اولاد چھوٹی چھوٹی ہے اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، آپسی تعلقات ہو رہے ہیں، ایسے موقع کے اوپر اگر ایک آدمی حلالہ کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے تاکہ یہ خاندان جڑ جائے، اولاد جو ادھر ادھر منتشر ہے جن کی تعلیم و تعلم وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، باپ اپنے ساتھ رکھے گا جن کو ان کا کرے گا، ماں کے ساتھ ہونے والوں کو یا ماں کے ساتھ چلے جانے والے بچوں کے متعلق وہ تصور نہیں کرے گا، تو بہت سارے مسائل پریشان کن ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ایک آدمی شرعی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ پورا خاندان جڑ جائے، اولاد جو ادھر ادھر بیچاری بھٹک رہی ہے ایک چھت کے نیچے سب جمع ہو جائے، اس نیت سے اگر کوئی کرے گا، سوال یہی تھا تو حضرت مفتی صاحب احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو ثواب بھی ملے گا اگر نیت یہ ہے تو، اور اگر نہیں ہے صحیح نیت، حلال ہی کی نیت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، تو پھر لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت فرمائی اس کو۔ خیر،
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ غیر مشروع مقاصد کو باطل کرتا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی صراحت کرتے ہوئے ایک چیز ذکر کی کہ یہ مسئلہ قصد شارع کی موافقت یا مخالفت کی ایک فرع ہے، مستقل آگے بیان آئے گا قصد شارع کے سلسلے کے اندر۔ تو یہاں پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته ولكن سبق لتعلقه بالموضوع في طلب الترخيص من وجه لم يؤذن فيه أو طلبه في غير موضوعه۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا تعلق موافقت قصد شارع کی موافقت اور مخالفت کی ایک فرع ہے، لیکن تخفیف کے غیر محل میں یا غیر مشروع طریقے سے حصول سے تعلق رکھنے کی بنا پر یہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اصل اس کا تعلق قصد شارع سے ہے، لیکن چونکہ قصد مکلف بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے اس لیے قصد شارع اور قصد مکلف دونوں کا ہم نوا ہونا ایک دوسرے سے ضروری ہے۔ یہاں اس ضمن میں ذکر کیا کہ تخفیف کے غیر محل میں یا غیر مشروع طریقے سے جب بندہ تخفیف حاصل کرنا چاہے گا تو یہ شریعت کی مخالفت ہوگی، قصد مکلف قصد شارع کے مطابق نہیں ہے، اصل تو یہ قاعدے کا تعلق اس سے ہے، لیکن یہاں بھی ضمن چونکہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، یہاں مفتی کو بھی متوجہ کیا کہ جب آپ لوگوں کے لیے تخفیف کے باعث ذکر کرو یا سائل آپ سے سوال کرے تو ایسے موقع پر تخفیف کے اسباب پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ غیر مشروع طریقے سے آپ ایسا نہ کرو کہ آپ کا حیلہ بتلایا ہوا یہ خود غیر شرعی ہو، آپ کا فتویٰ یہ خود غیر شرعی ہو، اس لیے اس میں تخفیف کے محل کے اندر سوچ کر شرعی اور غیر شرعی طریقے کا دونوں کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے آپ جواب دیں۔ آگے اسی سلسلے میں دوسری فصل افعال کے انجام اور مکلفین کے قصد سے تعلق رکھنے والے مقاصدی قواعد سے بحث کرتے ہیں۔ اس موضوع جب آئے گی یہ بات لعلنا نکشف عن هذا الموضوع بصورة اوضح واجلى فی فصل القادم المتعلق بالقواعد المقاصدیہ۔ یہ فرمان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ کیلانی صاحب کہ آگے افعال کے انجام اور مکلفین کا قصد، ان دونوں پر جب ہم گفتگو کریں گے تو اس موقع پر اس بحث کو اور مزید تفصیل سے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔